السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، اس کائنات کا سب سے خوبصورت نام محمد ہے، اس کائنات کا سب سے خوبصورت نام احمد ہے، اس کائنات کا سب سے خوبصورت نام ماحی اور حاشر ہے۔ یہ وہ نام ہے جو رب کائنات نے رحمت للعالمین کے رکھے ہیں۔ یہ وہ نام ہے۔ ویسے تو 500 سے زائد نام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ایسا انسان اس دنیا میں تشریف لائے ہیں جن کے بارے میں آج امت مسلمہ کا یہ اعزاز ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ بتائیں، محبوب کوئی اپنے محبوب کسی اور کے حوالے کرتا ہے، کسی اور کے پاس بیچتا ہے؟ نہیں۔ لیکن کیوں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کی نبی کی ذات کو وسیع کیا، اتنا وسیع کیا۔ آپ علاقے کے نبی نہیں ہیں، آپ کسی بستی کے، کسی خاص ملک کے، کسی خاص زبان والے کے آپ نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا انا سید الولد آدم، میں آدم کی پوری اولاد کا میں سردار ہوں، پوری اولاد کا میں سردار ہوں۔ آپ نے فرمایا انا خطیب الانبیاء، انبیاء سے خطاب کرنے والا، امام الانبیاء، انبیاء کی امامت کرنے والا کون ہے؟ اور پھر انا نبی الانبیاء، انبیاء کا بھی نبی، نبیوں کا نبی۔ یہ اعزاز کس کو اللہ نے دیا ہے؟ یہ کائنات اگر حقیقت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، یہ کائنات اگر منور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ ان کو اللہ نے محدود نہیں کیا، اللہ نے صرف عرب و عجم کے لیے نہیں رکھا، پوری کائنات کے لیے، پوری کائنات کے لیے۔ فرشتوں کا بھی نبی بنایا اور ملائکہ مقربین کا بھی نبی بنایا، تمام رسولوں کا، تمام انبیاء کا، تمام حیوانات کا، جنات کا اللہ نے میرے آپ کے نبی کو نبی بنایا، اعزاز بخشا، اعزاز بخشا۔ اور فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، احمد جو سب سے زیادہ رب کو یاد کرتا ہو، رب کو یاد کرنے والا ہو، احمد۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپ کے صفات ہیں۔ اور آگے بڑھتے جائیں اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اعلان کر دیں کہ میں پوری کائنات کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ جو امت ایسا عظیم نبی، جس امت کی ایسی وارے نیارے ہو گئے ایسا عظیم نبی، وہ امت ڈوب جائے ہو نہیں سکتا، وہ امت فقر پہ آ جائے ہو نہیں سکتا۔ آزمائشیں آئیں گی، آپ نے دعا مانگی، آپ نے دعا مانگی، آپ نے فرمایا 3 دعائیں میں نے مانگی، ان میں سے 2 قبول ہو گئیں، ایک کو منع ہو گیا، اللہ کی تدبیر ہے کہ 2 دعائیں قبول ہو گئیں۔ یا اللہ میری امت پر کوئی ایسا بادشاہ مسلط نہ ہو جو میری امت کو جڑوں سے اکھاڑ دے، میری امت کو ختم کر دے، ایسا کوئی بادشاہ مسلط نہ ہو۔ یہ دعا قبول ہو گئی۔ دوسری دعا کی، یا اللہ میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو، یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ کہا یا اللہ میری امت کے لوگوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ بہتر جانتے ہیں، اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرا آپ کا سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ میرے آپ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہجرت کے 4 سال کا واقعہ ہے۔ آپ غزوے میں ایک جگہ درخت کے نیچے آرام فرمانے لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، تو یہاں
دشمن خدا سامنے آتا ہے اور آپ کی تلوار سومتا ہے اور آپ آرام فرمانے اور آپ کو اٹھاتے ہیں، قم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ یوں دیکھتے ہیں تو وہ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں اب مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ مسکرا رہے ہیں اور فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ یہ اللہ سنتے ہی روایات مختلف ہیں، ایک میں کہتے ہیں حضرت جبریل نے ان کو مکہ مارا، اور ایک روایت میں کہ لفظ اللہ کہتے ہی غورس بن حارث، یہ ان کا نام، ان کے ہاتھ سے وہ تلوار نیچے گری۔ جب وہ تلوار اللہ کے نبی نے اٹھائی، جب اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی اور فرمایا اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا، تو کہنے لگے غورس بن حارث آپ تو اس کائنات کے سب سے حلیم آدمی ہیں، آپ تو اس کائنات کے سب سے اخلاق تو آپ پہ ختم ہیں، آپ سے بڑھ کے اخلاق تو کسی کا ہو نہیں سکتا، مجھے تو آپ ہی معاف کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں، کہا جاؤ، معاف کیا۔ زید بن ثنا یہودی عالم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو قرض کے لیے کچھ پیسوں کی طلب ہوئی، تو انہوں نے کہا میں دیتا ہوں، معاہدہ ہوا، 3 دن قبل آ گیا اور آپ کے پاس کھڑا ہو گیا اور انداز گستاخانہ اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے پیسے مجھے واپس کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو سختی کا انداز تھا۔ یہاں حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم یہ کون سا طریقہ ہے، اس طرح مانگا جاتا ہے، یہ کیسی تمہاری تربیت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تم نے عدل کا فیصلہ نہیں کیا۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، کوئی اونچی آواز سے آپ سے بات کرے، کوئی آنکھ اٹھا کے آپ کی طرف دیکھے۔ تو فرمایا نہیں، فیصلہ تم کر لیتے، تم مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ آپ ان کے پیسے دے دیں، ان کو کہتے بھائی اخلاق اپنا لیتے، کوئی طریقے سے، کوئی مہذب انداز سے مانگ لیتے، تو اس طریقے سے فیصلہ ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو 20 سا ایکسٹرا دے دو۔ کہ وہ کیوں؟ کہ جو تم نے اس کو جھکڑا، جھنجھوڑا اور تم نے اس پہ سختی کی، یہ اس کے بدلے جا کے دے دو۔ تو وہ حضرت عمر کے ساتھ جاتے جاتے رستے میں کہنے لگے کہ انہوں نے جب 20 سا 60 کلو جو ایکسٹرا ان کو دی، پیسے بھی دیے، کہا میں 3 دن قبل یوں آیا، مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا میرا نام زید بن ثنا، میں یہودی عالم ہوں۔ ہاں ہم نے تو سنا ہے آپ کے بارے میں، یہودیوں کے بڑے عالم۔ کہا میں نے تمام صفات جو آخری نبی کے تھے وہ میں نے دیکھ لیے، 2 صفتیں تھیں، وہ ایک مور نبوت وہ بھی دیکھ لی، آخری ایک صفت رہ رہی تھی کہ آپ کے غصے پر آپ کا حلم غالب ہوگا، آپ کا حلم غالب ہوگا، آپ کے اخلاق غالب ہوں گے، جو جتنی تکلیف دے گا آپ اتنے اخلاق سے پیش آئیں گے۔ یہ آخری نشانی تھی، آج میں نے دیکھ لی، وہ بھی مکمل ہو گئی۔ میری ساری دنیا، میرا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان۔ آئیں واپس چلتے ہیں، آئیں۔ اور فرمایا یا رسول اللہ میں زید بن ثنا یہودی عالم ہوں، میں نے آخری نشانی دیکھنی تھی جو اللہ نے مجھے دکھا دی، اللہ نے میرے پھر آ گیا پیارا رمضان۔ منور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ ان کو اللہ نے محدود نہیں کیا، اللہ نے صرف عرب و عجم کے لیے نہیں رکھا، پوری کائنات کے لیے، پوری کائنات کے لیے فرشتوں کا بھی نبی بنایا اور ملائکہ مقربین کا بھی نبی بنایا، تمام رسولوں کا، تمام انبیاء کا، تمام حیوانات کا، جنات کا، اللہ نے میرے آپ کے نبی کو نبی بنایا، اعزاز بخشا، اعزاز بخشا۔ اور فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، احمد جو سب سے زیادہ رب کو یاد کرتا ہو، رب کو یاد کرنے والا ہو، احمد۔
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپ کے صفات ہیں. اور آگے بڑھتے جائیں اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اعلان کر دیں کہ میں پوری کائنات کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. جو امت ایسا عظیم نبی، جس امت کی ایسی وارے نیارے ہو گئے ایسا عظیم نبی، وہ امت ڈوب جائے ہو نہیں سکتا. وہ امت فقر پہ آ جائے ہو نہیں سکتا. آزمائشیں آئیں گی. آپ نے دعا مانگی، آپ نے دعا مانگی، آپ نے فرمایا 3 دعائیں میں نے مانگی، ان میں سے 2 قبول ہو گئیں، ایک کو منع ہو گیا، اللہ کی تدبیر ہے. کہ 2 دعائیں قبول ہو گئیں. یا اللہ میری امت پر کوئی ایسا بادشاہ مسلط نہ ہو جو میری امت کو جڑوں سے اکھاڑ دے، میری امت کو ختم کر دے، ایسا کوئی بادشاہ مسلط نہ ہو. یہ دعا قبول ہو گئی. دوسری دعا کی، یا اللہ میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو. یہ دعا بھی قبول ہو گئی. کہا یا اللہ میری امت کے لوگوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں. یہ بات منظور نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ بہتر جانتے ہیں، اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو میرے عزیزو، میرا آپ کا سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ میرے آپ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہجرت کے 4 سال کا واقعہ ہے. آپ غزوے میں ایک جگہ درخت کے نیچے آرام فرما